السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کے لیے کوئی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کا عنوان ہے کھانے کے بعد کی دعا کی اہمیت۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہیں جیسے چوپائے اللہ کی نظر میں۔ کیوں؟ میری اور آپ کی نظر میں چوپائے نہیں ہے۔ آپ خدا کے نافرمان کو چوپایا کہہ دو، غصہ آئے گا، وہ کہے گا میں جانور کہاں سے ہوں بھائی، میں تو انسان ہوں۔ اس لیے ہم نہیں کہتے، لیکن اللہ کو حق حاصل ہے، کیونکہ اللہ دو چیزیں نوٹ کر رہا ہے کہ کھلانے والے کا شکر ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، فرمانبردار ہو یا نافرمان ہو، مان کے چلتے ہو نہیں مان کے چلتے، بس۔ تو جو نہیں مان کے چلتے، اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ بعض چوپایا بھی کھلانے والے کا شکریہ ادا کر دیتا ہے۔ کتے کے ساتھ وہ بوٹیاں ڈالے کیسی دم ہلاتا ہے، وہ خدا کو نہیں پہچانتا، وہ سمجھ رہے کہ یہ جتنی اللہ نے اس کو عقل دی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کھلا رہا ہے، لیکن انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے۔ انسان کو پتہ ہے کہ جو مجھے کھلا رہا ہے حقیقت میں وہ نہیں کھلا رہا، کھلانے والا تو کوئی اور ہے، وہ تو کوئی اور ہے جو کھلا رہا ہے ہم کو۔ تبھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی کھلانے والا ہو، لیکن آپ نے نام کس کا لینا ہے؟ اللہ کا، اس لیے کہ کھلانے والا ذریعہ بن رہا ہے۔ آپ کا باپ جو آپ کو کھلا رہے وہ ذریعہ واسطہ ہے، اس کا شکریہ بعد میں، پہلے کس کا؟ اللہ کا۔ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اتنا مہربان ہے، صبح ناشتہ بھی کرا رہا ہے، دوپہر کھانا بھی کھلا رہا ہے، رات کھانا بھی کھلا رہا ہے، اس کے علاوہ بھی کھلاتا رہتا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھ کھول دیے، اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہوں میں۔ اور آخر میں کیا حکم دیا؟ جب کھانا کھاؤ تو کیا کہو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ من المسلمین نہیں ہے، مسلمین ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلم یعنی فرما بردار بنایا۔ کیا مطلب؟ کہ کھلانے پر تو شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن اس پر اور زیادہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ کھلاتا تو سب کو ہے، لیکن کسی کو شکر کی توفیق ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی۔ ہم پر احسان کیا، ہمیں مسلم بنا دیا کہ ہم کھانے کے بعد اس کھلانے والے کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ کیا خوبصورت دعا ہے، کیا خوبصورت دعا ہے۔ اس دعا کی لذت اہل اللہ کی نظر میں خدا کی قسم کھانے سے زیادہ ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی معرفت کا ذرہ بھی آ جائے، اسے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا دو نوالوں کے بعد یہ دعا مانگنے میں مزہ آتا ہے۔ دو نوالے کھا کے جو یہ دعا مانگے گا، اس دعا کے مانگنے میں جو اس کو لذت محسوس ہوگی، اللہ کی قسم وہ لذت کھانے میں نہیں ہوگی۔ کیونکہ اللہ نے ایسے لوگ بھی رکھے ہیں جو کھاتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آج بچوں کو نہ کھانے کی دعا آتی ہے، نہ پہننے کی دعا آتی ہے، نہ اور سونے کی دعا، نہ اٹھنے کی دعا۔ ویڈیو گیم دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، فلم دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ تو کسی غیر مسلم کے پاس یہ دعا بولو نہیں ہے۔ کبھی دیکھا ہندو کو کھانے کے بعد دعا مانگتے ہوئے؟ کبھی دیکھا عیسائی کو؟ کبھی دیکھا یہودی کو ان ایسے خوبصورت الفاظ کے ساتھ دعا مانگے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کافر ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، چاہے وہ کتنے ڈیسنٹ طریقے سے کھائے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کی مثال کیسے ہے؟ چوپایوں کی۔ بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ قرآن ایک بات کو بیان کر کے، بل اصل میں کہتے ہیں اضراب کے لیے، گویا پہلی بات غلط ہے دوسری صحیح ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی میں تو کیا نام ہے آپ کو جب آپ
مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں, میں تو آپ کو 1.5 لاکھ دوں گا, پھر مزید جوش میں آ کے نہیں بلکہ میں 2 لاکھ دوں گا آپ کو. تو جب آپ یہ کہتے ہیں بلکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اس کا مطلب پہلی بات کو آپ کیا کر رہے ہیں, مسترد, گویا کہ وہ غلط تھی, وہ میں رجوع کر رہا ہوں, بلکہ میں تو 2 دوں گا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی پچھلے کلام کو گویا کہ کیسے یہ کہہ رہے کہ وہ نہیں بلکہ یہ والا. اللہ کی تو ہر بات صحیح ہے نا بھائی. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی, بولو بھائی, بدتر. سوال پیدا ہوتا ہے اگر چوپایوں جیسے ہیں تو ان سے بدتر کیسے؟ پہلے اللہ نے کہا ان جیسے, اب اللہ کہہ رہے نہیں ان سے بھی بدتر. یہ ایک بلاغت ہے کہ پہلے آپ کو اس تک لے کر آؤ, اس تک لایا جاتا ہے کہ پہلے یہاں تو آؤ نا. ایک دم قرآن کہہ دیتا ہے یہ چوپایوں سے بدتر ہیں تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. پہلے قرآن ہماری مینٹل اپروچ کی, مینٹل لیول کے لحاظ سے بات کرتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بٹھانا بڑا مشکل ہے کہ یہ چوپایوں کی طرح کیسے ہو گئے. یہ تو بڑے تمیز سے چھری کانٹوں کے ساتھ اور ہاتھ کو پہلے سینیٹائزر سے صاف کرتے ہیں اور تھینک یو کہتے ہیں جو ویٹر کھانا لے کر آتا ہے, ایکسکیوز می کہتے ہیں, ایکسکیوز می ایک چائے بھی ہو جائے ساتھ میں, اور ایکسکیوز می ایک کولڈ ڈرنک بھی ہو جائے اور 2 پیزے اور لے آئے, بڑی تمیز سے, ہوٹل بھی بہت اچھا ہے, چپ چاپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, پن کے گرنے کی آواز بھی نہیں آ رہی, اتنے ڈیسنٹ طریقے سے کھا رہے ہیں, اور کھانے کے بعد ٹیشو سے سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کیے اور اس کو ٹپ بھی دے دی 50 روپے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کی طرح ہے, چوپایوں کی طرح. تو بات کھوپڑی میں آئے گی اتنے آرام سے؟ تو اللہ اگر ڈائریکٹ کہہ دیتے نا چوپایوں سے بدتر ہے, تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ چوپایوں جیسے ہیں, تو وہ کہاں سے سمجھ میں آتا کہ چوپایوں سے بدتر ہے. اس لیے اللہ نے پہلے ہمارے ذہن میں بٹھانے, اتنا تو پہلے لے آؤ کہ یہ چوپایوں جیسے. جب یہ بات آئے گی نا تو پھر اگلی خود سمجھ میں آ جائے گی کہ بلکہ اس سے بھی بدتر ہے یہ. اولئک کالانعام بل هم اضل, اس سے وہ 1000 گنا بہتر ہے جو زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے, جس کے پاس ہاتھ صاف کرنے کے لیے غربت کی وجہ سے ٹیشو یا رومال, ہاتھ دھونے کا انتظام بھی نہیں ہے, وہ مجبوری میں انہی گندے ہاتھوں سے کھا رہا ہے سڑک پہ بیٹھ کے. نہ اس کے پاس کوئی ٹپ دینے کا انتظام, نہ کوئی تھینک یو کے الفاظ اس کو آتے ہیں, نہ ایکسکیوز می کا لفظ اس کو پتہ ہے. بیٹھ کے 2 نوالے کھاتا ہے سڑک پہ بیٹھ کے, فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے. اور ان 2 نوالوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اصل میں کھلایا کس نے ہے, اور میں اس قابل نہیں تھا. الحمدو کا مطلب کیا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, تعریف کے قابل تو وہ ہے, اس کا احسان ہے جو مجھے کھلا رہا ہے, وہ میرا حق نہیں ہے. تو یہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھ کر جو غریب آدمی 2 نوالے کھاتا ہے, جس کو لوگ کہیں گے کہ اس کو کھانے کی تمیز, بولو نا, نہیں ہے, یہ جانوروں کی طرح کھا رہا ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے. اس کے وہ غریب آدمی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ حیوانوں اور جانوروں کی طرح کھا رہا ہے, اللہ اسے کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی طرح ہے. یہ کیا ہے؟ صرف انسان نہیں, ایک کامل انسان ہے یہ, بلکہ یہ انسانوں میں جو عام انسان ہے ان سے بہتر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے. امید ہے کہ آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کریں. جزاک اللہ.